میں خاردار باڑ کے راستے صحن میں داخل ہو گیا۔ میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ اس وقت میرے پاس پیٹرسن کے پراسرار ریوالور کے علاوہ کوئی ہتھیار موجود نہ تھا، لیکن یہ ہتھیار ایک لحاظ سے میرے لیے بیکار تھا کیونکہ اس کو 1 فٹ کے فاصلے سے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ صحن میں عمارت کے ساتھ ساتھ ارد گرد درخت اگے ہوئے تھے۔ میں درختوں کے نیچے کھسکتا ہوا عمارت کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک جہاں تھا وہیں جم کر رہ گیا، بلکہ مجھے اپنی سانس تک روک لینا پڑی۔ مجھے اچانک چند فٹ کے فاصلے پر ایک انسانی ہیولا نظر آیا تھا جس نے ہاتھ میں رائفل پکڑ رکھی تھی۔ میں دم سادے وہیں رک گیا۔ اس ہیولے نے تھوڑی سی حرکت کی، مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ کوئی عورت ہے۔ اتنی حیرت انگیز بات تھی کہ گولڈ فش نے عورتوں کو پہرے دار رکھا ہوا تھا۔ بعض عورتوں کی بے رحمی کے بارے میں بہت سی باتیں سن چکا تھا۔ غالباً گولڈ فش نے کافی انتخاب کے بعد عورتوں کو پہرے داری کے لیے بھرتی کیا ہوگا۔ اس عورت کی آنکھیں عمارت پر مرکوز تھیں۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا اور اس عورت نے رائفل پر ہاتھ ڈال دیا۔ وہ اس اچانک وار سے جلا گئی اور اس نے منہ سے کوئی آواز نکالنے کے بجائے برق رفتاری سے میری کلائی پر کاٹنے کے لیے منہ آگے بڑھایا۔ اس کی یہ حرکت میرے لیے انتہائی خلاف توقع تھی، تاہم میں اسے اپنے جسم پر کاٹنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں۔ میں نے اس کی گردن کے گرد دوسرا بازو حمال کرتے ہوئے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ جو ہی اس کا چہرہ اوپر اٹھا، میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا اور میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ یہ جینی تھی۔ جینی تم یہاں؟ میں نے اسے چھوڑتے ہوئے انتہائی حیرت ناک لہجے میں سرگوشی کی۔ کون ہو تم؟ اس نے میرے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے حکمیہ لہجے میں کہا۔ میں توقیر ہوں۔ میں نے اپنے تمام تر فطری لہجے کو برقرار رکھا۔ اوہ، تم یہاں کب آئے اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ وہ جلدی سے بولی۔ یہی سوال میں نے تم سے پوچھا ہے، میں نے سختی سے کہا۔ کیا تم نے چہرے پر خول چڑھا رکھا ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ ہاں، لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ میں یہاں گولڈ فش کو قتل کرنے آئی ہوں۔ اور تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں گولڈ فش کی سرگرمیوں کا پتہ چلانے کے لیے، لیکن تم گولڈ فش کو کیوں قتل کرنا چاہتی ہو؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ تمہیں گولڈ فش کی سرگرمیوں سے کیا ہے؟ یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے۔ بہرحال تم یہ بتاؤ کہ کیا تم اس عمارت میں کبھی داخل ہوئی ہو؟ جینی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک تیر سنسناتا ہوا ہمارے قریب سے گزر گیا۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ عجیب الخلقت ٹائیگر ہم سے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر کھڑا اپنی کمان میں دوسرا تیر چڑھا رہا تھا۔ رک جاؤ ٹائیگر، میں فریڈرک ہوں، میں نے بلند آواز میں کہا اور وہیں ساکت و جامد ہو گیا۔ اس نے ہمیں اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں چل دیے۔ کمرے میں داخل ہونے سے پیشتر ہماری تلاشی لی گئی۔ مجھ سے تو کچھ برآمد نہیں ہوا، ہاں البتہ جینی کی رائفل چھین لی گئی۔ کمرے میں گولڈ فش ایک بڑی سی میز کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک چھوٹا سا وائر سیٹ تھا اور اس کے قریب ہی ایک چھوٹی سی مشین ٹک ٹک کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اسی مشین نے ہماری نشاندہی کی ہے اور اس کا تعلق ریڈار سے ہے۔ گولڈ فش نے مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھا اور ٹائیگر سے مخاطب ہوا۔ ان دونوں کو پریشر روم میں لے جاؤ۔ مجھے اپنا انجام صاف نظر آ گیا۔ بظاہر اب موت ہی میرا مقدر تھی۔ گولڈ فش کی بے رحمی کا اندازہ میں پہلے ہی لگا چکا تھا۔ گویا مجھے گولڈ فش کا بال بیکا کیے بغیر ہی مرنا تھا۔ ایسے میں میری عقل کوچ کر گئی اور میری کیفیت میں تشنج سا بھر گیا، دماغ پر غبار سا چھا گیا۔ یہ کیفیت مجھ پر اس وقت طاری ہوتی تھی جب مجھے بچ نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو۔ میں نے ایک چھلانگ لگائی اور گولڈ فش کو گردن سے دبوچ لیا اور اس کے سینے پر ایک زبردست ٹکر ماری۔ اس کے منہ سے ایک زبردست کراہ نکلی اور وہ سانس رکنے سے تڑپنے لگا۔ میں اس پر دوسرا وار کرنے ہی والا تھا کہ دونوں ملازم میری جانب بڑھے۔ میں نے کرسی ان کی طرف لڑکا دی اور دوبارہ گولڈ فش کی طرف بڑھا، لیکن مجھے اس کی مہلت نہ ملی۔ اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بھیڑوں نے مجھ پر حلہ بول دیا ہے۔ 5-6 ملازموں نے میری اس طرح پٹائی کی۔ ٹھیک تیسرے منٹ بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میں روشنی کے عجیب و غریب گرداب میں ہوں۔ یہ پہلے زرد چاند کی صورت کا گول چکر تھا، پھر دیکھتے دیکھتے یہ شعلہ بار آنکھوں میں تبدیل ہو گیا۔ میں اس مہمے کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا، پانی کی تیز دھار میرے چہرے پر پڑی اور میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ منہ پانی سے بھر گیا اور دم گھٹنے لگا۔ میں نے اپنے جسم کو حرکت دینا چاہی، لیکن میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مجھے اس کوشش کی پاداش میں کمر کی شدید درد برداشت کرنا پڑی۔ میں میز سے جکڑا ہوا تھا۔ ذرا دیکھو یہ بے ہوش ہے یا ہوش میں ہے؟ گولڈ فش کی آواز ابری اور ایک چہرہ میرے اوپر جھک گیا۔ میری آنکھیں اس وقت تکلیف سے بند ہو رہی تھیں۔ اپنے چہرے پر جھکے ہوئے اس چہرے کو دیکھتے ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ وہی موٹی بموں والا ہلکی داڑھی والا ہیرالڈ کا ساتھی تھا جس سے میں نے بریف کیس چھینا تھا۔
گویا یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے تھے۔ اسے دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے اور موت یقینی نظر آنے لگی۔ نہ جانے میرے چہرے کا خول اتار دیا گیا تھا یا نہیں۔ اگر میں اپنے اصلی روپ میں تھا تو یہ موٹی بہوں والا شخص یقیناً میری شناخت کر چکا تھا، اور اگر انہوں نے میرے چہرے کا خول ابھی نہیں اتارا تھا تو پھر یہ مجھے توقیر کی حیثیت سے نہیں پہچان سکتے تھے۔ میری آنکھیں کھلی دیکھ کر اس نے گولڈ فش کو بتایا کہ میں ہوش میں ہوں، گویا اب ہمیں اپنا کام شروع کر دینا چاہیے۔ گولڈ فش نے اعلان کیا۔ میں نے آواز کی سمت چہرہ گھمایا۔ گولڈ فش کینوس کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے قریب کی کرسی پر جینی جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کلائیاں اور ٹخنے کرسی کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے حواس بجا رکھے اور گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ یہ ورکشاپ کا کمرہ تھا۔ میز کے عین نیچے وسط میں ایک شگاف تھا۔ اس کے سرے پر ایک تیز دار آرا گھوم رہا تھا۔ مسٹر فریڈرک، مجھے جینی کی زبانی پتہ چل گیا ہے کہ تم اس کے ساتھی ہو اور اس کی بہن کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے اس کے ساتھ مل کر مجھے قتل کرنے آئے تھے۔ اب سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے کنٹرول سوئچ دبا دیا اور کمرے میں خوفناک گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی۔ مجھے اپنے سامنے موت رقص کرتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ پہلی بار مجھے اپنی جان جانے کا شدید خوف محسوس ہوا۔ میں نے موت کے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، تاہم ورکشاپ کے اس کمرے میں ابھرنے والی بھیانک گڑگڑاہٹ اب بھی سن رہا تھا۔ یہ گڑگڑاہٹ گولڈ فش کے ایک سوئچ آن کرنے کے بعد وجود میں آئی تھی۔ میں لندن اور جرمن میں روپذیر ہونے والے واقعات کے دوران کسی عرصے میں اس قدر شدید خوف میں مبتلا نہیں ہوا تھا، لیکن اب کی بار تو میں اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا تھا۔ میں بہت بری طرح آن پھنسا تھا۔ گولڈ فش شروع ہی سے میرے احساسات پر قابض رہا تھا۔ اس کی دیدہ دلیری اور پراسرار سرگرمیوں کو کس قدر بڑھا چڑھا کر سامنے بیان کیا گیا تھا۔ کینیڈا روانگی کے وقت میں نے اپنے لاشعور میں اس مشن کی جو نوعیت متعین کی ہوئی تھی وہ میرے ساتھ روپذیر ہونے والے واقعات سے کہیں مختلف تھی۔ میں ذہنی طور پر ایسے واقعات کے لیے تیار نہ تھا۔ جینی کا یکدم میرے سامنے آ جانا بھی میرے لیے ایک ذہنی دھچکے کا باعث بنا تھا۔ جینی مجھے آخری مرتبہ نیو یارک ایئرپورٹ پر ملی تھی اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ہفتہ عشرہ کے لیے ٹورنٹو جا رہی ہے۔ وہ جلدی میں تھی۔ اس نے مجھے کھل کر اپنے اس سفر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے جا رہی تھی۔ کیا گولڈ فش کا تعلق کامن انٹرسٹ سے ہے؟ لیکن اگر ایسا ہے تو پھر عبدالجبار سے یہ بات کیسے چھپی رہ سکتی تھی؟ اس نے مجھے کامن انٹرسٹ کے سرکردہ کی جو فہرست دی تھی اس میں گولڈ فش کیوں شامل نہیں تھا؟ ہو سکتا ہے یہی تنظیم کی سربراہ ہو، لیکن پھر ولیم سے یہ حقیقت کیسے چھپی رہ گئی کہ تنظیم کا سربراہ کینیڈا میں ہے؟ مزید برآں یہ کہ پیٹرسن کے خفیہ نمبر پر کینیڈا سے کامن انٹرسٹ کا ایجنٹ ہی بولا کرتا تھا اور اس کا نام گولڈ فش ہرگز نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گولڈ فش سرے سے کامن انٹرسٹ میں شامل ہی نہیں ہے۔ لیکن جینی اور وہ موٹی بہوں والا، آخر میں انہیں کس خانے میں فٹ کروں؟ میں تو انہیں تنظیم ہی کے حوالے سے جانتا تھا اور یہ دونوں ہی گولڈ فش کے گرد منڈلا رہے تھے۔ تو پھر آخر یہ گولڈ فش کیا بلا ہے؟ عمل نمبر 1۔ گولڈ فش کی سرد آواز کمرے کی گڑگڑاہٹ کو دباتی ہوئی ابھری اور میں سوچوں کے گرداب سے باہر آ گیا۔ اتنا کچھ سوچ لینے کے بعد میرے ذہن سے خوف کی پرچھائیاں قدرے چھٹ گئی تھی، لیکن گولڈ فش کی یہ بھیانک آواز ابھرنے سے میں ایک دفعہ پھر خوف کے حصار میں مقید ہو کر رہ گیا۔ اور اس عمل نمبر 1 اس بات کا غماز تھا کہ ابھی میری موت مؤخر ہے اور مجھے اپنے وجود پر بہت سے عوامل کو برداشت کرنے کے بعد موت کو گلے لگانا ہے۔ یہ 1 2 3 کا سلسلہ نہ جانے کہاں تک جانا تھا۔ میرے نزدیک ہی سرسراہٹ ابھری، میرے مساموں سے موت کا پسینہ بہہ نکلا اور میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ میرے سر پر کریہا سورج ٹائیگر کھڑا تھا۔ وہ اپنے تیز اور نوکیلے ہاتھوں سے میری مالش کرنے لگا۔ میرے منہ سے کرب انگیز چیخیں ابھرنے لگی، لیکن میری چیخوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے عمل میں مگن تھا۔ اس عمل کا دورانیہ نہ جانے کتنا تھا۔ بہرحال 5 منٹ کے اندر اندر میرا پورا جسم پھوڑا بن کر رہ گیا۔ جب میری چیخیں دم توڑنے لگی تو عمل روک دیا گیا۔ میں دردناک راہوں کے درمیان لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ میں نے ایک اچٹتی ہوئی نگاہ اپنی 7.5 سالہ زندگی پر ڈالی۔ جس انسان کو اپنی موت یقینی نظر آ رہی ہو وہ یہی کچھ کیا کرتا ہے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد میں نے کیا پایا تھا؟ اس داستان کا ہر باب میرے ذہن پر نقش تھا۔ تصور کی آنکھوں سے میں اس داستان کو پڑھتا چلا گیا اور جب میں اپنی اس موجودہ حالت تک آیا تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ میرے گلستان زیست میں پھول نام کی کوئی شے نہ تھی۔ میں کانٹے ہی کانٹے چن سکا تھا۔ آخر مجھ جیسے درماندہ درگاہ اپنے دامن میں اور سمیٹ بھی کیا سکتا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے اس بات پر غور کیا کہ یہاں سے میرے چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کرنل سمسرز میری خبر لینے کے لیے میرے عقب میں آئے، لیکن میں نے تو اسے منع کر دیا تھا کہ میرا کھوج مت نکالا جائے، اور دوم یہ کہ جس جگہ میں بندہ پڑا ہوں یہ نہ جانے کون سی جگہ ہے اور کرنل سمسرز کو اس کا علم ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے جینی کا کوئی دوست جینی کی خبر لینے کے لیے ادھر آ نکلے۔
لیکن یہ بھی ناممکن ہے۔ جینی کینیڈا میں اکیلی ہی آئی تھی، اس کا کوئی دوست یہاں نہ تھا، اور کوئی دوست یہاں موجود بھی ہو تو اس کے امکانات صفر تھے کہ وہ گولڈ فش کے تمام تر پراسرار حفاظتی انتظامات کے باوجود یہاں تک چلا آئے، کیونکہ میں اسی طرح گولڈ فش کے ظلم و بربریت سے لبریز مختلف عوامل کا ذائقہ چکھتا ہوا موت کا ذائقہ چکھ لوں گا۔ لیکن آخر مجھے اتنی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ فقط جینی کی ہمراہی کی اتنی بڑی سزا مجھے کیوں کر دی جا سکتی ہے؟ شاید موٹی بہوں والا مجھے توقیر کی حیثیت سے پہچان گیا ہے اور اب وہ گولڈ فش کو میرے خلاف کر کے تمام تر حساب چکانا چاہتا ہے۔ یقیناً یہی بات ہے جس کی وجہ سے مجھے تختہ مشق بنایا جا رہا ہے اور مجھ پر اپنے مختلف عوامل کے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ عمل نمبر 2۔ اچانک گولڈ فش کی سرد آواز دوبارہ ابھری اور مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم سے کسی نے خون کا آخری قطرہ نچوڑ لیا ہو۔ تیز آہنی دانت میز کے گرد گھومنے لگے۔ یہ ٹائیگر ہی تھا جو اب میری ہڈیوں کی سختی کو آزما رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے گھٹنوں پر آرا چل رہا ہے۔ میرے جسم پر بے تحاشا خراشیں آ رہی تھیں۔ میرے منہ سے نکلنے والی دردناک چیخیں کمرے میں ابھرنے والی گڑگڑاہٹ کی آواز کو دبا رہی تھی۔ میں ٹھہرو۔ دفعتاً میرے منہ سے بے ربط اور محمل سی آواز نکلی۔ میرے لاشعور میں نہ جانے کیا تھا اور میں کیا کہنا چاہتا تھا۔ وقتی طور پر مجھے اس کا کچھ علم نہیں تھا۔ گولڈ فش کے کہنے پر عمل روک دیا گیا، تاہم تکلیف سے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ میں اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹ رہا تھا۔ گولڈ فش آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ کیا بات ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو سرکاری جاسوس؟ میں تمہارے سامنے ایک پیشکش رکھتا ہوں۔ میں نے بمشکل تمام اپنی بات مکمل کی اور پھیپھڑوں پر زور پڑنے کی وجہ سے لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں ہمیشہ تمہارے لیے کام کروں گا، میں نے امید و یاس کی نگاہوں سے گولڈ فش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں یقین کے گہرے سائے دیکھ کر گولڈ فش خاموشی سے میرے چہرے کو تکنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا گویا وہ کسی نتیجہ پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کافی دیر تک تکنے کے بعد اس نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ اس کی آنکھوں میں درندگی اور صفاقی اود کرائی تھی۔ اس کی سیاہ پتلیوں میں موت کی میاہیں دیکھ کر مجھے ایک جرجری سی آ گئی۔ تم لوگ یقیناً بہت چالاک ہوتے ہو اور تمہیں ایسے موقعوں پر یہی پیشکش کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، لیکن میں کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا۔ تم سے پہلے بھی بہت آ چکے ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ ہر ایک نے یہی پیشکش کی ہے، لیکن ان کی یہ چالاکی دری کی دری رہ گئی۔ آخر تم لوگ اپنی ٹریننگ پر اتنے پکے کیوں ہوتے ہو؟ کبھی اپنے دماغ سے بھی کام لے کر کوئی بات کہہ دیا کرو۔ عمل جاری رکھا جائے۔ اس نے آخری بات بلند کہی اور میری رہی سہی امید بھی ختم ہو گئی۔ گویا مجھ سے پیشتر بھی سرکاری سطح پر کچھ لوگ گولڈ فش کی بربریت کا نشانہ بن کر ختم ہو چکے تھے۔ میری ہڈیوں کی سختی کو ایک بار پھر آزمایا جانے لگا، لیکن اب کی بار میں اس اذیت کو زیادہ دیر برداشت کرنے کا متحمل نہ ہوا اور جلد ہی ہوش و احساسات سے بیگانہ ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ آئیڈیل ہسپتال کے ایک کمرے میں پڑا ہوں۔ میرے سرہانے گولڈ فش اور ڈاکٹر کھڑے تھے۔ گولڈ فش میرے بارے میں ڈاکٹر کو ہدایات دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میرا علاج نہایت توجہ سے کیا جائے اور مجھے ایک ہفتہ کے اندر اندر ہسپتال سے فارغ کر دیا جائے، کیونکہ میں اس کا بہترین رفیق اور دوست ہوں۔ اپنے بارے میں گولڈ فش کے یہ احساسات جان کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ یہ میرے لیے اچنبے کی بات تھی۔ گولڈ فش کا یوں ایک تبدیل ہو جانا کسی حکمت سے خالی نہ تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے میری پیشکش کو میری ٹریننگ کا حصہ ظاہر کر کے جھٹلا چکا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں وقتی طور پر موت کے منہ سے بچ گیا تھا۔ میری آنکھیں کھلی دیکھ کر ڈاکٹر میری طرف متوجہ ہوا، میری خیریت دریافت کی، انجیکشن لگایا اور 1-2 ڈوز دے کر چلا گیا۔ گولڈ فش میرے بستر کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے افسوس ہے فیڈرک کہ میں نے تمہیں ایک سرکاری جاسوس سمجھا، حالانکہ تم میرے ہی ایک بھائی بند تھے۔ تم میرے تیسرے عمل پر ختم ہو گئے ہوتے اگر تمہاری بے ہوشی کے دوران میرا ایک دوست وہاں نہ آ گیا ہوتا۔ اس نے تمہارا جائزہ لینے کے بعد دعویٰ کیا کہ وہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے اور یہ کہ تم میں بہت سی صلاحیتیں موجود ہیں جن کو بروئے کار لا کر مثبت نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ میں تمہاری پیشکش قبول کرتا ہوں۔ تم ابھی جس 3rd کلاس گروہ میں شامل ہو، میں تمہیں وہاں سے نکل جانے کا مشورہ دے کر اپنے ساتھ مل جانے کی دعوت دوں گا اور تمہیں دنوں میں کروڑ پتی کر دوں گا۔ میرے پاس ایک ماسٹر پلان ہے جس میں مجھے تم جیسے لوگوں کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ توجہ سے تمہارا علاج کرے اور تمہیں 1 ہفتہ کے اندر اندر پہلے کی طرح بالکل تندرست کر دے۔ میں تم سے یہی امید رکھوں گا کہ تم میرے یا اپنے بارے میں ڈاکٹر کو کچھ نہیں بتاؤ گے اور نہ ہی یہاں سے کہیں ادھر ادھر جانے کی کوشش کرو گے، وگرنہ میں نہایت افسوس سے کہتا ہوں کہ اب کی بار تمہیں زندہ رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ گولڈ فش نے اپنی بات ختم کی اور کمرے سے نکل گیا۔ میں بولنے کا روادار نہ تھا، زبان ہلانے کو بالکل دل نہیں چاہتا تھا، ورنہ میں گولڈ فش سے اس کے دوست کے بارے میں ضرور پوچھتا جس نے مجھے جاننے کا دعویٰ کیا تھا۔ میرا جسم بالکل چور ہو کر رہ گیا تھا
पूरा जिस्म पट्टियों से जकड़ा हुआ था। हिलने जुलने की सक्कत ही नहीं थी। मेरी देखभाल के लिए 4 नर्सें मुकर्रर की गई थी, जो वक्फे के बाद अपनी ड्यूटी तब्दील करती थी, जबकि दिन में 3 मरतबा डॉक्टर भी मेरे पास आता और मेरे जख्मों का जायजा लेता। 3 दिन के बाद मैं कमरे में चलने फिरने के काबिल हो गया। मजीद 4 दिन गुजरने के बाद मेरे जख्म पूरी तरह मुंदमिल हो गए, ताहम मेरे जिस्म में नकाहत अभी बाकी थी। इस हफ्ता के दौरान गोल्डफिश भी 1-2 बार मेरे पास मेरी खैरियत मालूम करने के लिए आया। उसने मेरे इस्तिफसार के बावजूद ना तो मुझे जैनी के मुतालिक कुछ बताया कि वो कहाँ है और किस हाल में है, और ना ही अपने इस पुरस्रार दोस्त के बारे में कुछ बताया जिसने मुझे शनाख्त कर लेने का दावा किया था। गोल्डफिश के दोस्त वाली बात मुझे मनगढ़ंत मालूम हो रही थी। मेरे चेहरे का खोल दरियाफ्त हो गया था। खोल उतारने के बाद मोटी बाहों वाले ने मुझे शनाख्त कर लिया और मेरे बारे में तमाम मालूमात गोल्डफिश को बता दी। गोल्डफिश ने उस शख्स की बातों में आने के बजाय मुझे अपने किसी मास्टर प्लान में शामिल करने का फैसला कर लिया और मुझे ज़हनी इंतशार से बचाने के लिए इसी खोल को दोबारा मेरे चेहरे पर चढ़ा दिया। गोया मैं ये बात जान चुका था कि खोल अभी तक मेरे चेहरे पर मौजूद है और मैं बदस्तूर फ्रेडरिक के रूप में हूँ। हफ्ता के आखिरी दिन मैं कर्नल सिम्सर्स को फोन करने में कामयाब हो गया। वो मेरी गुमशुदगी से बहुत परेशान था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं अपने मिशन में मसरूफ हूँ और जल्द ही कामयाब हो जाऊंगा। मैंने उसे बताया कि मेरे कहने के बाद ही गोल्डफिश पर हाथ डाला जाए। बसूरत दीगर गोल्डफिश के सोने के ज़खायर लापता रहने या ज़ाया हो जाने के इम्कानात हैं। कर्नल सिम्सर्स ने बताया कि विलियम ने फोन पर मेरे बारे में इस्तिफसार किया था। वो भी मेरी गुमशुदगी से परेशान हो गया था। मैंने कर्नल सिम्सर्स पर जोर दिया कि वो विलियम कोलंबी को मेरी खैरियत से मुत्तला कर दे और बता दे कि मैं अपने मिशन में मसरूफ हूँ और कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। हफ्ता के इख्तिताम पर गोल्डफिश अपने एक साथी के हमरा अस्पताल आया और ये लोग मुझे एक गाड़ी में बिठाकर नामालूम मंजिल की तरफ चल दिए। मेरी कयामगाह एक सजा सजाया खूबसूरत और पुरतकल्लफ कमरा था। इस वक्त कमरे में हम 2 ही मौजूद थे। दोस्तों, इसी के साथ आज की किस्त का इख्तिताम होता है। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिए। अल्लाह निगहबान।